من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 تا 108 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وما یؤمن اکثرهم، اور نہیں ان میں اکثر ایمان لائے، باللہ اللہ پر، الا وهم مشرکون، مگر وہ لوگ شرک کرنے والے تھے. آفا آمینو، کیا بھلا وہ امن میں ہیں، ان تأتیہم، اس بات سے کہ آ جائے ان لوگوں کے پاس غاشیہ، ڈھانپ لینے والا، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، او تأتیہم الساعۃ، یا آ جائے ان لوگوں کے پاس قیامت، بغتۃ، اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ لوگ شعور بھی نہ رکھتے ہیں. قل ہذہ سبیلی، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف. علی بصیرۃ انا، میں بصیرت پر ہوں. ومن اتبعنی، اور وہ لوگ جو میری بھی پیروی کرنے والے ہیں. وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے. وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اللہ جل جلالہ سورہ یوسف کے آخر میں شرک کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ہر زمانے میں شرک کرنے والوں کی تعداد زیادہ رہی ہے، اور فرمایا کہ اگر شرک سے تم باز نہ آئے تو پھر تم پر میرا عذاب آ جائے گا، یا پھر قیامت قائم ہو جائے گی اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا. لہذا شرک سے اپنے آپ کو دور رکھو. اب دیکھیں، روئے زمین پر سب سے بھاری اور وزنی عبادت پیغمبروں کی رہی ہے، نبیوں کی رہی ہے، رسولوں کی رہی ہے. لیکن اگر ان کی عبادت میں
ان کے اعمال میں، ان کے جو ہے نیکیوں میں اگر ذرا بھر بھی شرک پایا گیا، اللہ فرما رہے کہ ان کی عبادت بھی قبول نہیں ہے، چاہے وہ نبی کیوں نہ، ان کی عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کسی کے ہاں 10 من دودھ ہے، اب جس کے گھر میں 10 من دودھ ہے وہ اسی دودھ میں اسی کے لخت جگر کا ایک قطرہ پیشاب کا ڈل جائے تو وہ سارا کا سارا دودھ ناپاک ہو جائے گا، وہ سارا کا سارا دودھ ناپاک ہو جائے گا۔ ایک قطرے سے منو دودھ ناپاک ہو رہا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اگر نیک اعمال میں، عبادات میں اگر ذرا بھر بھی شرک شامل ہو گیا تو سارے کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ شرک سے بچو۔ یہ شرک بہت بھاری اور وزنی چیز ہے جو لوگوں کے نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ اب عام لوگ نہیں، اگر پیغمبروں میں بھی یہ چیز پائی گئی تو ان کی نیکیاں بھی قبول نہیں، ان کے اعمال بھی قبول نہیں۔ لیکن کوئی بھی اللہ کا نبی رسول شرک نہیں کرتا، لیکن لوگوں کو سمجھانا مقصد ہے کہ تم تو عام لوگ ہو، اگر نبی بھی اگر خدا نہ خواستہ ان کے اعمال میں، ان کے نظریات میں شرک پایا گیا تو ان کے اعمال بھی قبول نہیں ہے۔ تو آج کے دور کے اندر تو بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ کتے، بلے، گدھے، ان کے گوشت کو بازاروں میں بیچا جاتا ہے، بکرا پیش کر کر، بڑا جانور جو ہے گائے پیش کر کر، بچھڑا پیش کر کر، دمبا پیش کر کر، کہہ کر کتوں کا گوشت بیچا جاتا ہے، گدھوں کا گوشت بیچا جاتا ہے۔ تو ایسے جو پورے جانور، حلال جانور کہہ کر لوگوں کو کھلا دیتے تو ان کے اعمال کا کیا بنے گا؟ تو اگر حرام کا ایک لقمہ بھی اگر حلق سے نیچے اتر جائے، 40 دنوں تک عبادت قبول نہیں، تو شرک یہ بھی چونکہ حرام ہے، اس کی ذرا سی بو اگر اعمال حسنہ میں شامل ہو گئی تو سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ میرا رب فرما رہا ہے کہ اکثر لوگ شرک کرنے والوں کے رہی ہے تو یہ اس بات سے بے خوف ہے، امن میں ہے کہ ان کے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، اچانک زلزلہ آ جائے، اچانک طوفان آ جائے، اچانک طوفانی بارشیں آ جائے، یا زمین پھٹ جائے، یا آسمان پھٹ جائے، یا چیخ آ جائے، یا کوئی ایسا اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے موت دے دینے والی گھبراہٹ کر دلوں کو، کلیجوں کو پھاڑ دینے والی کوئی ایسی چیخ آ جائے کہ جس سے کلیجے پھٹ جائیں، دماغ پھٹ جائیں، جیسا کہ قوم عاد کے ساتھ ہوا، قوم سمود کے ساتھ ہوا، قوم صالح کے ساتھ ہوا، قوم شعیب کے ساتھ ہوا۔ سینکڑوں ایسی قومیں گزری ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا، جب وہ شرک کرنے سے نہ رکے تو اللہ کے عذاب نے ان کو آ گھیرا۔ اب چاہے وہ نبی کی بیوی ہے جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام، اب چاہے وہ نبی کا بیٹا ہے جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، تو اللہ ان کے عذاب سے وہ نہ بچ سکے۔ تو اللہ فرما رہے تم اس بات سے کیسے بے خوف ہو سکتے ہو، کیسے تم بے خوف ہو سکتے ہو کہ تم پر اللہ رب العزت کا عذاب آ جائے اور تم شرک کرو؟ لہٰذا اللہ کے عذاب سے ڈرو اور شرک نہ کرو، کفر نہ کرو۔ پھر میرے رب نے فرمایا قل ھذہ سبیلی، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف،
یہ دعوت، اگر دعوت اللہ سے بڑھ کر روح زمین پر کوئی اور کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو وہ دیتا، لیکن دعوت اللہ سے بڑھ کر روح زمین پر کوئی کام نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک تمام نبیوں نے دعوت اللہ کے کام کو سنبھالا اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، دن بھی رات بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جانے کے بعد 63 سال شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گزار دیے کہ لوگوں کو دعوت دے رہے، اب چاہے قرآن کی تعلیم و تعلم کی صورت میں دعوت ہو، اب چاہے جہاد فی سبیل اللہ کی صورت میں دعوت ہو، اب چاہے لوگوں کو واعظ و نصیحت کی صورت میں دعوت ہو، ساری دعوت ہی کی شاخیں ہیں۔ تو فرمایا کہ دعوت اللہ یہ روح زمین پر سب سے بڑھ کر کام ہے، اس سے فضیلت اور افضل فضیلت والا، درجے والا، عظمت والا کوئی کام نہیں ہے۔ اگر کوئی اور کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو وہ دیتا۔ تو نبیوں نے جو دعوت اللہ کا کام میرے رب نے ان کو دیا، تو گویا کہ روح زمین پر سب سے عظیم کام دعوت اللہ ہے۔ ہر نبی نے یہ دعوت دی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا غیر کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سامنے پیشانیاں ٹیکو، اللہ کے سوا کسی غیر کے سامنے پیشانیاں نہ ٹیکو، اللہ ہی کو مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، دسترس، مقنن سمجھو، اللہ کے سوا کسی کو نہ سمجھو۔ ہر نبی نے آ کر اس دعوت کو دیا، تو بہت کم تھے ماننے والے، اکثریت نہ ماننے والوں کی تھی، تو اللہ کا ان اکثریت کی بنا پر ان پر عذاب آیا اور وہ سب کے سب ہلاک ہوئے۔ میرا اللہ فرما رہا ہے انا بصیرۃ انا، میں بصیرت پر ہوں، اور وہ لوگ ومن اتبعنی جنہوں نے میری پیروی کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح دیگر صحابہ اور اسی طرح امت کے لوگ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کرنے والے ہیں وہ ناکام ہیں۔ فرمایا میں بصیرت پر ہوں۔ دیکھو ایک لفظ ہے بصیرت، ایک لفظ ہے بصارت۔ بصیرت کہتے ہیں دل کی بینائی کو، بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی بینائی کو، بصیرت کہتے ہیں دل کی بینائی کو، بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی بینائی کو، تو دل کی بینائی۔ فرمایا کہ میں بصیرت پر ہوں، یعنی دل کی آنکھوں سے میرے نبی نے دیکھا ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اللہ رب العزت کی طرف ساری زندگی لوگوں کو بلایا، اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے، تو یقیناً یہ لوگ کامیاب ہیں۔ فرمایا وسبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے اندر شرک ہی شرک تھا، کفر ہی کفر تھا، لیکن جب آپ کو نبوت و رسالت ملی، بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا، اور توحید کے پرستاروں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ شرک سے لوگوں کو منع فرمایا کہ تم شرک نہ کرنا۔ گناہ ہو جاتے ہیں لوگوں سے، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، روزے چھوٹ جاتے ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے، جتنے بھی گناہ ہیں، زنا، بدکاری، بے حیائی، سود خوری، جتنے بھی گناہ ہیں، اگر ان گناہوں کو حرام سمجھتے ہوئے انسان کرتا ہے تو مسلمان وہ رہتا ہے، لیکن سخت ترین گناہگار ہے۔ ایسے شخص کو اگر اللہ جہنم میں بھیجے گا اس کے اعمال بد کی بنا پر، تو ایک نہ ایک دن جہنم سے اللہ نکال کر انہیں جنت میں بھیج دے گا۔ لیکن شرک جس نے کر لیا اللہ نے اسے جہنم میں بھیجنا ہی بھیجنا ہے، اور وہ کبھی جہنم سے نکلے گا نہیں، ہمیشہ کے لیے وہ جنت کے اندر جائے گا اور جہنم سے نکال لیا جائے گا جس نے شرک نہیں کیا۔ اور شرک کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ ظلم یہ بھی ہے
کہ آپ جھوٹ بولو، دوسرے کو دغا دو، بددیانتی کرو، اللہ کے حکموں کو تار تار کرو، یہ بھی ظلم ہے، قتل و غارت کرنا یہ بھی ظلم ہے، حرام کھانا یہ بھی ظلم ہے، تکلیف دینا یہ بھی ظلم ہے۔ تو لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں تم غیر کو شریک کر دو، غیر کو شریک کر دو۔ شرکت کو اللہ پسند نہیں کرتا، اپنی ذات میں نہ اپنی صفات میں نہ اپنے افعال میں، لہذا شرک سے بچنا چاہیے۔ تو میرا اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، بیوی سے، بچوں سے، اولاد سے جو تم نسبتیں کرتے ہو۔ یہودیوں نے نسبت کی کہ اللہ رب العزت کا بیٹا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ نصارہ نے نسبت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ اور پھر مشرکین مکہ نے نسبت کی کہ فرشتے جو ہے اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو نسبتیں جوڑنے والے، اللہ کے ساتھ اولاد، بیوی، بچوں کی نسبتیں کرنے والے، یہ سب کے سب شرک کرنے والے۔ تو فرمایا اللہ پاک ہے شرک سے، اللہ پاک ہے شرک سے۔ نہ اللہ عبادات میں ریاکاری کو پسند کرتا ہے، نہ اللہ رب العزت عبادت میں شرکت کو برداشت کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام خرافات سے پاک ہے، لہٰذا تم اللہ کو پاک رکھو اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ وما انا من المشرکین۔ شرک بڑا ظلم ہے، بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے، لہٰذا اس برائی سے، اس گندگی سے تم بچ کر رہنا۔ کہ اگر تمہارے اعمال میں شرک شامل ہو گیا، تمہاری عبادات میں شرک شامل ہو گیا، تو تمہاری زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اور تمہاری زندگی بھر کی نمازیں برباد ہو جائیں گی، روزے برباد ہو جائیں گے، حج برباد ہو جائے گا، عمرے برباد ہو جائیں گے، جہاد ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ اعمال کے اگر برقرار رکھنا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کے ذات و صفات و افعال میں شرک کرنے سے اپنے آپ کو روک کر رکھو، اپنی حفاظت کرو کہ کہیں میرے اندر شرک نہ اتر جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور آخرت